آج سے کچھ دن پہلے ہمارے ضلع بہاولپور کی ایک عظیم یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی، اس کا ایک شرمناک اور المناک سانحہ اور اس کا ایک سکینڈل سامنے آیا، تو سب سے پہلا اقدام ہماری حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ یونیورسٹی اس لیے کہ اسلام انسان کو ایک پرسکون زندگی میسر کرتا ہے، عزت والی زندگی اس کو دیتا ہے، لیکن جب ہم اسلام سے ہٹتے ہیں تو پھر ہمیں راحت اور سکون میسر نہیں آتا، عزتیں ہماری رخصت ہو جاتی ہیں اور ذلتیں ہمارے اوپر تہ بتہ آن پڑتی ہیں۔ آج سے کچھ دن پہلے ہمارے ضلع بہاولپور کی ایک عظیم یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی، اس کا ایک شرمناک اور المناک سانحہ اور اس کا ایک سکینڈل سامنے آیا۔ جب وہ سکینڈل سامنے آیا تو مسلمانوں کی گردنیں شرم سے جھک گئی، کتنی مذاق اڑائی گئی اور عالم کفر نے کتنی خوشیاں منائی۔ بڑے بڑے لوگوں نے اپنی شرم سے گردنیں جھکا لی، وہ ماں باپ جن کے بچے اور بچیاں وہاں پڑھتی تھیں، ان کی عزتیں ختم ہو گئیں، رل گئیں ان کی عزتیں۔ جن کرداروں نے، جن بد کرداروں نے یہ حالات پیدا کیے، ہماری حکومت کو تو یہ چاہیے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دیں اور یونیورسٹی کے اس اعتماد کو جو انہوں نے برباد کیا اس کو دوبارہ بحال کریں، اور ہمارے اس تعلیمی ادارے کی جو تضحیک ہوئی ہے اور اس کی جو تباہی ہوئی ہے، ایسے اقدامات دوبارہ کھڑے کر دیں جس سے اس تعلیمی ادارے کا اعتماد دوبارہ بحال ہو جائے اور والدین اپنی بچوں کو بچیوں کو دوبارہ اس تعلیمی ادارے کی طرف روانہ کریں تاکہ وہ دوبارہ اس تعلیمی زیور سے آراستہ ہو کر ملک اور ملت کی دیانتدارانہ خدمت کر کے ملک اور ملت کا نام اونچا کریں۔ مجھے بعض دوستوں نے کہا اس کا حل کیا ہے، کس طرح اس اسلامیہ یونیورسٹی کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، نام ہے اسلامیہ یونیورسٹی اور اس کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے طرز پر دی جا رہی ہے۔ نام ہے اسلامیہ یونیورسٹی اور تعلیم دی جا رہی ہے مخلوط، لڑکیاں اور لڑکے جو کہ بالغ اور جوان ہیں، خلط ملط ہو کر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی اسلام کی نافرمانی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی سب سے بڑی تو یہی ہو رہی ہے، اور آج جو ہمیں سزا ملی ہے وہ اسی نافرمانی کی ملی ہے۔ آپ ضرور یونیورسٹیاں بنائیں، بڑے بڑے تعلیمی ادارے بنائیں، بچے بھی ان میں تعلیم حاصل کریں، بچیاں بھی ان میں تعلیم حاصل کریں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ بنیادی تعلیم سب کا حق ہے، اور اسلام تو ہے ہی وہ دین کہ جس کی پہلی جو آیت آئی ہے وہ آئی ہی تعلیم کے متعلق ہے۔ جبریل علیہ السلام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آ کر آپ علیہ السلام کو جو پہلی وحی پہنچائی ہے وہ وحی ہے اقرا۔ اقرا کیا معنی؟ پڑھیے پڑھیے۔ تو اسلام وہ دین ہے کہ جس کی تعلیم، جس کا پہلا حکم پڑھنے کے متعلق ہے، علم کے متعلق، اور اسلام کے آنے کے بعد ہی دنیا میں تعلیم اور علم کی شمع روشن ہوئی ہے۔ تو اسلام تعلیم سے منع نہیں کرتا،
اسلام کو ماننے والا مرد بھی تعلیم حاصل کرے، عورت بھی تعلیم حاصل کرے، بچے بھی تعلیم حاصل کریں، بچیاں بھی تعلیم حاصل، لیکن اسلام کے احکام پر پابند ہو کر، اختلاط کر کے نہیں۔ بالغ لڑکیاں اور لڑکے جب اکٹھے ہو کر اختلاط کر کے جب علم پڑھیں گے تو شیطان تو ہے، پھر پردہ کوئی نہیں، جوان بچیاں ہیں ایک ہی کمرے میں ایک استاد کے سامنے، کبھی پڑھانے والا استاد ہے تو کبھی پڑھانے والی استانی ہے، اور پڑھنے والے بچے اور بچیاں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، پردہ کوئی نہیں۔ جب اس طرح کا ماحول بنے گا تو پھر اس طرح کے سکینڈل اور سانحات یہ سامنے آئیں گے، اور اس سے پھر ہماری گردنیں جھک جائیں گی۔ تو سب سے پہلا اقدام ہماری حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ یونیورسٹی کے اندر لڑکیوں اور لڑکوں کو الگ الگ کریں، ان کے الگ الگ شعبے بنائیں، ان کی کلاسیں الگ الگ کریں، لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے استانیوں کا سلسلہ ہو، لڑکوں کو پڑھانے کے لیے اساتذہ ہونے چاہیے، پردے کا انتظام ہونا چاہیے، اور اس طرح کی اور جتنی عزت اور آبرو کے تحفظ والی جتنی چیزیں ہیں سب کا اقدام کرنا چاہیے، تاکہ یونیورسٹی کا اعتماد دوبارہ بحال ہو جائے اور والدین پھر اپنی اولاد کو اعتماد کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر داخل کر سکیں۔ ورنہ ہماری یونیورسٹی تو تباہ ہو گئی، ہمارا یہ تعلیمی ادارہ تو ضائع ہو گیا، اور کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، والدین کے سر جھک گئے ہیں، اور ان لڑکے اور لڑکیوں کی عزتیں تباہ ہو گئی۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارا یہی اقدام جو ہم نے اللہ کے دین کے خلاف کیا، نام اسلامیہ یونیورسٹی اور اندر اسلام کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے، اختلاط دے کر ملا کر، تو پھر اس طرح سے واقعات آئیں گے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ ہمارے تمام تعلیمی اداروں کی حفاظت فرمائے۔ ہم فنون کی تعلیم کے بھی قائل ہیں۔ آج ہمارے دینی مدارس کو دیکھیں، الحمدللہ دینی مدارس میں جو بچیاں عالمہ بنتی ہیں، اب جا کر دیکھیں ہمارے بہاولپور میں بھی، اب پورے پاکستان میں جہاں بچیوں کے مدارس ہیں، اتنی ان میں پابندی ہے، پڑھانے والی استانیاں ہیں، پورے پردے کا انتظام ہے۔ بعض جگہوں پر تو یہ ہے کہ بچیاں جب گھروں سے پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو باقاعدہ ہاتھوں اور پیروں کو چھپا کر آتی ہیں، اور جب لینے جاتے ہیں تو پوری پابندی کے ساتھ والد ہو، بھائی ہو، وہ آئے تو وہ بچی کو ان کے حوالے کرتے ہیں، ورنہ وہ بچی کو ان کے حوالے نہیں کرتے۔ اتنی پابندی، اور پھر جا کر ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں آج ہماری اسلامیہ یونیورسٹی کا بھی اسی طرح ماحول بنا دیا جائے کہ وہاں بچیوں اور بچوں کو ایک تو الگ کر دیا جائے، اور دوسرا اس طرح سے پابندی عائد کر دی جائے کہ والد چھوڑ آئے تو والد لے آئے، بھائی لے آئے، محرم لے آئے، اور اس کی خوب جانچ پڑتال ہو، پوری پابندی کی جائے، تاکہ ہماری یونیورسٹی وہ بھی تعلیمی حوالے سے قائم دائم رہے، اور ہمارے بچوں اور بچوں کی تعلیم بھی جاری رہے، ہماری عزتیں بھی محفوظ رہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔